السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ نماز تراویح میں غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے مساجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مفت پارکنگ جمعے کے بجائے اتوار کے روز منتقل کر دی گئی۔ ابوظہبی کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے خوشخبری، پہلا قدرتی گیس ری فیولنگ اسٹیشن کھول دیا گیا۔ بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ کو متحدہ عرب امارات کے گولڈن ویزا سے نواز دیا گیا۔ امارات میں نئے کرونا کو منہ کی کھانی پڑی، آج کوئی بھی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ راس الخیمہ کے حکمران نے ماہ مقدس سے قبل 345 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات میں نئے کرونا کو منہ کی کھانی پڑی، آج کوئی بھی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز منگل 29 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 301 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 873 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 146.6 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,867 رہ گئی ہے۔ ابوظہبی کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے خوشخبری، پہلا قدرتی گیس ری فیولنگ اسٹیشن کھول دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایڈنوک ڈسٹریبیوشن کمپنی نے پہلا ڈیکیٹڈ کمپریسڈ نیچرل گیس CNG ری فیولنگ اسٹیشن کھول دیا ہے۔ ابوظہبی میں الفلاح اسٹریٹ پر واقع اس اسٹیشن کو قدرتی گیس کی گاڑیوں NGVs کو شہر کے مرکز میں آسانی سے ایندھن بھرنے تک رسائی فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر ریفریش کیا گیا ہے۔ بدر سعید المکی CEO اور ایڈنوک ڈسٹریبیوشن انجینئر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں CNG کی مانگ میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ نئے اسٹیشن کا مقصد 4 مخصوص پمپوں کے ساتھ CNG فیولنگ تک آسان طریقے سے اندرون شہر تک رسائی لانا ہے۔ اب ہمارے پاس ابوظہبی جزیرے پر CNG کی پیشکش کرنے والے 7 اسٹیشن ہیں اور پورے متحدہ عرب امارات میں بہت سارے اسٹیشن ہیں۔ ایڈنوک ڈسٹریبیوشن 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے اپنے سروس اسٹیشنوں پر متبادل ایندھن کی پیشکش کر رہا ہے۔ بالی ووڈ اسٹار رنویر سنگھ کو متحدہ عرب امارات کے گولڈن ویزا سے نواز دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق رنویر سنگھ بالی ووڈ کے وہ اسٹار ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات کے گولڈن ویزا سے نوازا گیا ہے۔ ابوظہبی کے محکمہ ثقافت اور سیاحت کی جانب سے رنویر اور ان کے خاندان کو یہ اعزاز دیا گیا۔ میرال کے CEO محمد عبداللہ الزابی نے رنویر کو یاس مرینا سرکٹ ہیڈ کوارٹر میں عبدالعزیز الدوساری چیف سپورٹ سروسز اور 2454 کی جانب سے گورنمنٹ اینڈ ٹریول سروسز کے سربراہ بدریہ المزروی کی موجودگی میں 10 سالہ باوقار رہائشی ویزا دیا۔ یہ خبر رنویر کے UAE میں تفریحی مقام ابوظہبی کے یاس آئی لینڈ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ حال ہی میں مارکیٹنگ مہم یاس یہ خاص میں رنویر نے ایک ویڈیو میں مقام اور اس کے متعدد پرکشش مقامات اور پیشکشوں کی نمائش بھی کی۔ مفت پارکنگ جمعے کے بجائے اتوار کے روز منتقل کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں اتوار کا دن اب نیا جمعہ یعنی ویکینڈ بن چکا ہے۔ بامعاوضہ پارکنگ ایریا جمعے کے بجائے اتوار کو مفت ہوں گے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب دبئی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے پیر کو ایک قرارداد جاری کی۔ راس الخیمہ کے حکمران نے ماہ مقدس سے قبل 345 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر نے رمضان المبارک سے قبل UAE کی جیلوں سے 345 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ UAE کے صدر کی جانب سے
سالانہ بنیاد پر قیدیوں کی سزا میں رعایت کا اعلان ماہ رمضان سے قبل کیا جاتا ہے۔ اس رعایت اور ہمدردی کا خاص مقصد اصلاح معاشرہ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ معافی پانے والے قیدیوں کو نئی زندگی شروع کرنے اور ان کے اہل خانہ کی تکلیف کو کم کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ رہائی پانے والے قیدیوں کو اپنے مستقبل کو نئے سرے سے بہتر کرنے کا موقع میسر آئے اور وہ ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں اپنی آئندہ زندگی سکون اور قوانین کے مطابق گزار سکیں۔ نماز تراویح میں غیر ویکسین شدہ افراد کے لیے مساجد میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق عمان کی سپریم کمیٹی نے سلطنت میں کووڈ-19 کی صورتحال سے نمٹنے اور رمضان کے مقدس مہینے میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اسے محدود کرنے کے لیے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ کمیٹی نے مقامی اور عالمی سطح پر کووڈ-19 کی وبائی امراض کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی، جو عمان میں تصدیق شدہ کیسز میں مسلسل کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ سپریم کمیٹی نے رمضان المبارک کے دوران ملک میں نافذ العمل ہونے کے لیے درج ذیل فیصلے کیے ہیں۔ نماز تراویح سمیت دیگر نمازوں کے لیے حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے افراد کا داخلہ ممنوع ہوگا، بشمول 12 سال سے کم عمر کے بچے۔ مساجد اور دیگر عوامی مقامات جیسے خیموں اور عوامی کونسلوں میں خیراتی افطاری میزیں لگانے پر پابندی جاری رکھیں۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی اور مقامی ہالز، کانفرنسز، نمائشوں کی تمام سرگرمیاں اپنی صلاحیت کے 70% پر چلتی رہیں گی۔ ایکسپو 2020 دبئی میں رش کی وجہ سے RTA نے بسوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دھرتی پر سجا سب سے بڑا شو ختم ہونے میں صرف 5 دن باقی ہیں۔ لوگوں کی ایک بڑی آمد ٹریفک میں تاخیر اور ایکسپو 2020 دبئی دیکھنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر رش کو برداشت کر رہی ہے۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ دبئی اور شارجہ سے ایکسپو رائڈر اور معیاری بسوں میں سفر کرنے والے زائرین کی تعداد گزشتہ چند دنوں میں 10 گنا بڑھ گئی ہے۔ RTA میں پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی کے بسوں کے ڈائریکٹر محمد العلی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں رش بڑھنے کی امید ہے۔ نتیجے کے طور پر RTA تمام امکانات پر کام کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایکسپو 2020 دبئی میں سفر کے دوران مسافروں کو آرام دہ تجربہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایکسپو 2020 میں آنے والوں کی بڑی تعداد کو متحرک کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس میں گزشتہ چند دنوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جمعے کی صبح شارجہ کے جوبیل بس اسٹینڈ پر ایکسپو 2020 کے بہت سے زائرین کو عالمی میلے میں اپنے سفر کے پہلے مرحلے کے لیے معیاری RTA ڈبل ڈیکر بسوں میں سوار ہوتے دیکھا گیا۔ العلی نے انکشاف کیا کہ RTA نے اضافی مانگ کو پورا کرنے کے لیے شارجہ کے الجبیل سے البرحہ اور الغبیبہ بس اسٹینڈ تک ڈبل ڈیکر بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔